شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جو میرے لسنرز نے میرے ساتھ شیئر کی ہیں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقار شیئر کر رہے ہیں۔ وقار کہتے ہیں، میں بیسیکلی پاک پتن کا رہنے والا ہوں، لیکن جاب کے سلسلے میں سعودی عربیہ گیا ہوا ہوں۔ مجھے سعودی عربیہ گئے ہوئے 6 سال ہو گئے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والا ایک ناقابل فراموش واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، جب میں بالکل ابھی نیا ہی سعودی عربیہ گیا تھا۔ وہاں پر جیسے کہ آپ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اتنا نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی جگہ رہائش کے لیے ٹھیک ہوگی۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے ریفرنس کی وجہ سے مجھے ایک جگہ مل گئی رہنے کے لیے۔ وہ جگہ میرے جاب پوائنٹ سے تھوڑی دور تھی، لیکن وہ بالکل ریزنیبل تھی۔ ابھی میں اتنا زیادہ فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھا کہ کسی اچھی جگہ پر اپنی رہائش رکھ سکتا، اور جہاں پر میری جاب تھی اس طرف سے مجھے ابھی کوئی رہنے کے لیے ان لوگوں نے کوئی بھی ریزیڈنس نہیں پرووائڈ کی تھی۔ ابھی جو میری ریزیڈنس تھی وہ میری پرسنل تھی۔ وہاں پر ایک بالکل شہر سے ہٹ کے ہی تھوڑا سا علاقہ تھا، وہاں پر مجھے ایک کمرہ مل گیا۔ وہاں پر کچھ ایسی ہی بلڈنگز تھیں جہاں پر میرے جیسے اور بھی لوگ رہتے تھے، لیکن جس کمرے میں رہتا تھا وہ تقریباً تھوڑا سا ہٹ کر بنتا تھا۔ اس کا رینٹ بھی بالکل ریزنیبل تھا۔ بظاہر وہ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، کچھ بھی ایسا ویسا وہاں پر نہیں تھا۔ چھوٹا سا روم تھا ایک۔ میں نے وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے وہاں پر اپنی رہائش رکھی، اسٹارٹ کی، 2-3 دن گزرے تو مجھے خواب میں سانپ نظر آنے لگ گیا۔ ایک سانپ کو میں دیکھتا ہوں، جیسے وہ اسی کمرے میں وہ سانپ ہوتا ہے، اور وہ سانپ کبھی میرے بستر پر ہوتا ہے، کبھی میرے پیروں میں ہوتا ہے، لیکن مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ میں خواب دیکھتا تھا۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ نئی جگہ ہے، میرا وہم ہوگا، لیکن اب یہ خواب مجھے تقریباً روز آنے لگ گیا۔ روز اس سانپ کو میں دیکھتا تھا، کبھی وہ سانپ بالکل میرے اوپر ہوتا تھا۔ میں بہت ڈر جاتا تھا، میری آنکھ کھلتی تھی تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، مجھے یہ خواب کیوں آتا ہے۔ ذہن میں یہی چیز آتی تھی کہ نئی جگہ، لیکن روز ایک ہی خواب آنا، جیسے میں کسی کو جانتا نہیں تھا، میں کسی سے کوئی بات شیئر نہیں کر سکتا تھا، اپنی فیملی میں بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ بالکل ابھی نیا ہی تو میں پاکستان سے سعودی عربیہ آیا تھا۔ روز مجھے وہ خواب آنے لگ گیا۔ میں صدقہ خیرات بھی کرتا تھا، اس کے باوجود مجھے وہ خواب آتا تھا۔ 3 ماہ لگاتار مجھے وہ ڈیلی سانپ نظر آتا تھا خواب میں۔ کسی بھی طرح کا اگر میں خواب دیکھ رہا ہوں تو وہ سانپ مجھے ضرور نظر آتا تھا۔ بلیک کلر کا وہ سانپ ہوتا تھا، اور اچھا خاصا بڑا وہ سانپ ہوتا تھا جس کو دیکھ کر میں ڈر جاتا تھا۔ جیسے ہی 3 ماہ گزرے، مجھے ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا، رات کا ٹائم تھا، تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ میرے کمرے میں سے اس طرح سے آواز آنے لگی جیسے سانپ بولتا ہے۔ سانپ کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کے بولنے کی مخصوص ایک آواز ہوتی ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ بہت گہری نیند میں تھا میں، سارا دن جاب کی وجہ سے کافی زیادہ تھکا ہوا بھی ہوتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے اس سانپ کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا، میں گھبرایا ہوا تھا کہ کہیں جیسے میں خواب دیکھتا تھا وہ حقیقت نہ بن گیا ہو۔ میں نے فوراً سے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی۔ وہاں پر مجھے کہیں سانپ نظر نہیں آیا۔ میں نے اپنا بستر اٹھا کر دیکھا، اپنا بیڈ اٹھا کر دیکھا، سانپ کی مسلسل وہاں سے وہ پھنکار جو اس کی ہوتی ہے وہ میں سن پا رہا تھا۔ اب یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا۔ پہلے مجھے خواب آتا تھا، اس کے بعد اس کمرے میں سے باقاعدہ مجھے سانپ کی آواز آنے لگ گئی۔ میں بہت خوفزدہ ہوا۔ 1 ہفتہ لگاتار جب بھی میں رات کے ٹائم سویا ہوتا تھا، اس کمرے میں سے مجھے سانپ کی آواز آتی تھی۔ کبھی ایسا لگتا تھا میرے بیڈ کے نیچے سانپ کی آواز آ رہی ہے، کبھی ایسا لگتا تھا اس کمرے میں وہ آواز گونج رہی ہے۔ بڑا عجیب و غریب ایک معاملہ میرے ساتھ شروع ہو گیا۔ میں بہت پریشان رہتا تھا، اللہ سے مدد بھی مانگتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے اپنے کمرے میں ایک دفعہ جب میں جاب سے واپس آیا، میں بہت تھکا ہوا بھی تھا، میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ سارا میرے ساتھ کیا کام ہو رہا ہے، یہ سانپ کیوں مجھے نظر آتا ہے، مجھے اس کا کوئی حل مل جائے۔ میں دعا مانگ کر سو گیا۔ اس رات بھی مجھے
سانپ کی آواز آتی رہی، میں بہت ڈر گیا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا، مجھے اپنے کمرے کے کونے میں اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی بیٹھا ہے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا، ڈر کے مارے میری اتنی بھی ہمت نہ ہوئی کہ میں پوچھوں کہ یہ کون بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل میرے کمرے کے کونے میں جہاں سے مخصوص اس سانپ کی آواز آتی تھی، وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا، سفید لباس میں کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ میں تھر تھر کانپنے لگ گیا، مجھے بہت زیادہ خوف آنے لگ گیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کیا دیکھ لیا ہے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو کوئی بھی تھا وہ ایک دم سے اٹھا، میری طرف اپنا فیس کیا، بہت نورانی چہرہ تھا، سفید کلر کی ان کی داڑھی تھی اور ان کا چہرہ بہت چمک رہا تھا۔ میں نے ان کو خود دیکھا ہے، میرے کمرے میں وہ جو 0 سائز بلب ہوتا ہے وہ جل رہا تھا، اس کی روشنی میں مجھے ان کا چہرہ نظر آیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا، میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، ایک دم سے وہ غائب ہو گئے۔ میں اٹھا، میں نے اپنے کمرے کی لائٹ آن کی، میں بہت خوف زدہ تھا، میں نے پانی پیا۔ اب رات اتنی زیادہ تھی، میں گھر کال بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایک دوست ہوتا تھا، میں نے اس کو کال کی، اس کو سارا ماجرا بتایا۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے اس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تم میرے پاس آؤ، ہم کسی سے بات کر لیں گے۔ میں بڑا پریشان تھا، میں پھر سو گیا۔ خواب میں نے دیکھا، مجھے وہی بزرگ نظر آئے، انہوں نے آ کر مجھے یہ کہا، میں ایک مسلم جن ہوں اور میں 100 سال سے یہاں پر رہتا ہوں۔ پہلے میں نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا اس سانپ کی شکل میں، تم نے اللہ سے مدد مانگی تو میں تمہارے سامنے آ گیا۔ میں اس کمرے کا رہائشی ہوں اور 100 سال سے یہاں پر رہتا ہوں۔ تمہیں اپنا آپ اس لیے ظاہر کیا ہے کہ اگر کبھی تم مجھے دیکھ لو تو مجھے کوئی جانی نقصان نہ دینا، کیونکہ اگر تم نے مجھے کوئی جانی نقصان دے دیا تو پھر تمہاری زندگی مشکل میں پڑ جائے گی۔ بہتر یہی ہوگا کہ جس طرح سے میں نے تم پر اپنا آپ ظاہر کر دیا ہے، تم کسی کو بتانا مت میرے بارے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں دوں گا، تمہارا خیال بھی رکھا کروں گا۔ جیسے ہی میں نے یہ خواب دیکھا میری آنکھ کھل گئی، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں بالکل پسینے میں شرابور تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اب میں کیا کروں۔ اگلے دن میں اپنے دوست سے ملا، میں نے اس سے کوئی بات ڈسکس نہیں کی، کیونکہ مجھے انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میں نے کسی سے ذکر نہیں کرنا۔ اس کے بعد اکثر میں اس کمرے میں اس کالے رنگ کے سانپ کو دیکھتا تھا۔ جیسے ہی میں جاب سے واپس آتا تھا، میں اپنے کمرے کا دروازہ کھولتا تھا، میں اس سانپ کو اپنے کمرے کے فرش کے اوپر دیکھتا تھا اور وہ اسی کونے میں جا کر غائب ہو جاتا تھا۔ میں نے اس چیز کی پاسداری رکھی۔ اس کے بعد 1 سال میں تقریباً اس کمرے میں رہا، مجھے ڈر بہت لگتا تھا۔ اکثر اس کمرے میں سے بہت معطر خوشبو آتی تھی، اکثر اس کمرے میں سے مجھے اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی وہاں پر اپنا آپ، جب فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا وہاں پر ہلچل شروع ہو جاتی تھی، شاید وہ جو نیک مسلم جن تھے وہ نماز پڑھتے تھے۔ جب میں 1 سال وہاں پر رہا تو مجھے ایک اچھی خاصی جاب مل گئی، میرے کافی زیادہ حالات ٹھیک ہو گئے، میں نے ان کو کبھی تنگ نہیں کیا۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں اپنے اس کمرے میں واپس جب جاؤں تو میں باوضو ہو کر جاؤں۔ انہوں نے واقعی میری کافی مدد کی۔ سال جب گزرا تو وہ بلڈنگ تھی جن کی ان لوگوں نے شاید وہاں پر کچھ اور بنانا تھا، انہوں نے وہ جگہ خالی کروا لی، اس جگہ کو گرا دیا گیا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ میں ان کو بتا سکوں یہ بات، لیکن میں نے بتائی اس لیے نہیں کہ میرے پاس کوئی اس چیز کا پروف نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنی بات کو پروف کر سکتا۔ شاید وہ میری بات پر یقین نہ کرتے، شاید وہ یہ سمجھ لیتے کہ میں نے کوئی جادو ٹونا کیا ہے، ان کو کوئی نقصان ہوتا تو میرے اگینسٹ ہو جاتے۔ اس ڈر کی وجہ سے میں نے اس جگہ کو تو ان لوگوں نے خالی کروایا، چھوڑ دیا، لیکن کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ اس کے بعد کبھی بھی زندگی میں نہ تو مجھے وہ بزرگ کبھی خواب میں ملے اور نہ ہی مجھے کبھی وہ سانپ کہیں نظر آیا خواب میں۔ یہ میرا زندگی کا ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جس کو میں کبھی بھی بھول نہیں سکتا۔ پھر میں ابھی بھی سعودی عربیہ میں ہوں، ابھی بھی جاب کرتا ہوں، ایسا دوبارہ کبھی بھی میرے ساتھ نہیں ہوا۔ میں اپنی یہ سٹوری ایک شیئر کرنا چاہتا تھا جو میں نے خود اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کی ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نیک جنات اپنا آپ ظاہر کر دیں اور انسانوں کو اس چیز کا وہ پرومس لیں کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے یا ہماری جگہ پر کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ان کو تکلیف ہو، ان کی عبادت میں خلل ہو، تو انسان کو بات مان لینی چاہیے، اور وہ پھر ایسے انسان کو کافی زیادہ فائدہ بھی دیتے ہیں، فائدہ نہ بھی دیں تو اس کو کوئی نقصان نہیں دیتے۔
یہ میری سٹوری تھی جو میں نے شیئر کی. بہت شکریہ وقار آپ کا, تھینک یو ویری مچ. لسنرز, یہ بات بالکل ٹھیک کی ہے وقار نے. جو مسلم جنات ہوتے ہیں وہ انسان کو کسی نہ کسی طرح سے اپنا آپ ظاہر کر دیتے ہیں, کبھی بہت خوبصورت خوشبو کے ذریعے, کبھی کسی نورانی روشنی کے ذریعے, کبھی خواب میں میسج کے ذریعے. جو نیک جنات ہوتے ہیں, جو مسلم جنات ہوتے ہیں, جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے, جو کسی انسان کو نقصان نہیں دینا چاہتے, وہ خواب میں آ کر ضرور آپ کو کوئی میسج دے دیتے ہیں. تو ان کو ضرور ان پر غور کیا کریں, اس اشارے کو, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. خواب میں سانپ, اگر کالے رنگ کا سانپ بہت زیادہ نظر آئے تو وہ دولت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے, یا اس طرح سے بھی کوئی اشارہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی جنات کی طرف سے ہو, جیسے وقار کو نظر آیا. یا سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے, بلیک کلر کا سنیک دیکھنا, یہ بھی ہوتا ہے خواب میں کہ آپ نے کوئی منت مانی ہے اور آپ نے پوری نہیں کی, تو وہ بزرگ اس کلر میں آتے ہیں. یلو کلر کا سنیک دیکھنا بیماری ہوتی ہے, دشمن ہوتا ہے. وائٹ کے بارے میں مجھے نہیں پتا, شاید وہ بھی بزرگ ہوتے ہوں. بلیک دولت کی نشانی ہے اور بزرگ کی نشانی ہے. یلو اور اس کے اگینسٹ جو کلر ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اگر ایسا کوئی خواب آپ لوگ دیکھیں تو کوئی صاحب علم ہستی سے اس کی تعبیر ضرور لیا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں عثمہ, شیئر کر رہی ہیں. عثمہ کہتی ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں. ہم لوگوں نے اپنا گھر اس طرح سے بنایا تھا کہ ہم لوگوں کے گھر کے 2 حصے تھے, یعنی ایک فرنٹ اور ایک بیک سائڈ. جو بیک والا ہم لوگوں کے گھر کا حصہ تھا وہ ہم لوگوں نے رینٹ آؤٹ کر دیا. جیسے ہی ہم نے نیا گھر بنایا, اپنے گھر میں شفٹ ہوئے, تو جو ہم لوگوں کے گھر کا بیک سائڈ پورشن تھا اس کو ہم نے رینٹ آؤٹ کر دیا. وہاں پر ایک فیملی تھی, وہ کسی دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے. ویسے دیکھنے میں وہ لوگ کافی زیادہ مہذب اور پڑھے لکھے لگ رہے تھے. ہم نے وہ گھر ان کو رینٹ پر دے دیا. کبھی کبھار جب ان سے رینٹ ریسیو کرنا ہوتا تھا تو کبھی امی کا چکر لگ جایا کرتا تھا. امی اکثر جب ان کے گھر جایا کرتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ ان کے گھر میں سے بہت عجیب و غریب قسم کی اسمیل محسوس ہوتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر میں جیسے بہت خوشبو مہکتی رہتی ہے ہر وقت. کبھی اگربتی کی اسمیل آ جانا, اس طرح کی خوشبو ان کے گھر میں سے بہت آتی تھی. امی ان کو اکثر یہ کہتی تھیں آپ کے گھر میں سے یہ عطر کی اور اس طرح کی خوشبو بہت آتی ہے, اور وہ ایک مخصوص کمرے میں سے آتی تھی. اس کے بارے میں وہ کوئی خاص جواب نہیں دیتی تھیں. وہ لوگ ہمارے اس گھر میں تقریباً 2 سال رہے. 2 سال کے بعد ان لوگوں نے اچانک سے وہ گھر چھوڑ دیا. ابھی وہ گھر ہم لوگوں کا رینٹ آؤٹ نہیں ہوا تھا, ابھی ہم نے اس کو رینٹ آؤٹ کرنا تھا. جیسے وہ گھر خالی ہوا, اس گھر میں سے عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے. رات کے ٹائم ہم لوگوں کا جیسے وہ سیم پورشن تھا اور ایک دروازہ ایسا تھا جو دونوں پورشنز کو لنک کرتا تھا. ہم لوگ رات کے ٹائم اپنے پورشن میں ہوتے تھے, اس طرف سے آدھی رات کے ٹائم کوئی اس دروازے کو بار بار نوک کرتا تھا. جب اس پر دستک ہم لوگ سنتے تھے تو ہم لوگوں کی آنکھ کھل جاتی تھی. جب جا کر پوچھتے تھے وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. کبھی اس گھر میں سے کسی بلی کے رونے کی آواز آتی تھی, اور کبھی اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ رات ہوتے ہی وہاں پر کوئی آ جاتا ہے. ہم لوگوں کو یہ ڈاؤٹ ہو گیا کہ پتہ نہیں شاید کوئی چور وغیرہ ہو, جیسے گھر خالی ہے اکثر لوگ ایسی حرکت کر جاتے ہیں. تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا, تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم تھا. ابھی ہم لوگ سوئے نہیں تھے, جاگ رہے تھے. دوبارہ سے ہمارے اس پورشن کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹانا شروع کر دیا. آج میرے بھائی نے اور ابو نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جا کر دیکھیں گے کہ وہاں پر ایسا کیا معاملہ ہے. پہلے امی ان کو روکتی رہیں, کافی اونچی اونچی آوازیں بھی دیں اور بہت کچھ کہا کہ جو کوئی بھی ہے سامنے آ جائے, ہم پولیس میں انفارم کر دیں گے, جتنا کچھ ہم لوگ کر سکتے تھے. لیکن کچھ بھی نہیں تھا. مسلسل اس طرف سے ہم لوگوں کو ایسی آوازیں آ رہی تھیں کہ وہاں پر کوئی ہے, دروازوں کو کھول رہا ہے, بند کر رہا ہے. 1 سے 2 دفعہ اس صحن کی لائٹ بھی جلتی ہوئی ہم لوگوں نے دیکھی. ہم لوگوں نے اپنی طرف سے دروازہ کھولا اور میرے بھائی اور ابو ٹارچ لے کر, ابھی تو بالکل اندھیرا ہوتا تھا, گھر بند جو ہوتا تھا, اس طرف گئے. جیسے ہی ادھر گئے تو ان کو محسوس ہوا کہ کوئی بھاگ کر صحن سے کمرے کی طرف گیا. ابو نے فوراً سے کہا کہ یہاں پر کوئی ہے, کون ہے یہاں پر. فوراً سے سارے گھر کی لائٹس آن کی گئیں. پورے گھر کو ان لوگوں نے چیک کیا, ان کو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا. اب یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا معاملہ شروع ہو گیا تھا کہ جیسے انہوں نے لائٹ آن کی, وہ جو بھی ان لوگوں نے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا وہ کہاں پر غائب ہو گیا. سارا چھت جا کر چیک کیا,
اس کے بعد ایک ایک کمرہ بھی چیک کیا، کہیں بھی کوئی نہیں تھا. ہم لوگ کافی زیادہ پریشان ہو گئے. جس کمرے سے وہ خوشبو آتی تھی اس کمرے کو ابھی بھی وہ لوگ جانے سے پہلے باہر سے لاک کر گئے تھے. ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ جب ان لوگوں نے گھر خالی کیا، ایک دفعہ ہم نے وزٹ کیا تھا تو تب وہاں پر کوئی تالا نہیں تھا. وہ تالا کب لگا، کیسے لگا، کس نے لگایا، یہ بھی اب ہم لوگوں کے لیے ایک نئی چیز شروع ہو گئی تھی. میرے ابو اور بھائی واپس آ گئے اور یہ کہا کہ صبح اس تالے کو ہم لوگ کھولیں گے، توڑیں گے اور پھر دیکھیں گے اندر کیا ایسا معاملہ ہے. امی کافی زیادہ ڈر گئیں کہ آپ خود سے اس تالے کو مت کھولیں، کیونکہ جب وہ لوگ گھر خالی کر کے گئے تھے تب تو کوئی تالا نہیں تھا. پھر کس نے تالا لگایا، وہاں پر کون آتا ہے. ابھی ایک دو دن اس بات کو گزرے تھے، وہاں پر معاملات جوں کہ توں ساری رات ہوتے رہتے تھے. ہم لوگوں کے علاقے کا جو واچ مین تھا اس نے ابو کو بلایا اور یہ کہا کہ آپ کے اس گھر میں کون رہتا ہے. ابو نے پہلے اس سے ساری بات پوچھی کہ کیا معاملہ ہے، تم کیا کہہ رہے ہو. وہ یہ کہتا تھا کہ جب بھی میں آپ کی گلی میں سے ہو کر بیک سائڈ پر جاتا ہوں اس گھر کی طرف، آپ لوگ کہتے ہیں وہ گھر خالی ہے، جبکہ وہ گھر خالی نہیں ہے. اندر سے عورتوں کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے. میں نے 1 سے 2 دفعہ اس چھت کے اوپر کسی عورت کو کھڑے دیکھا ہے، اس کے سر کے بال کھلے ہوتے ہیں. رات کے ٹائم وہ بالکل گرل کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. وہ کون ہے، آپ کے گھر میں کون رہتا ہے. اور میں نے بچوں کے رونے کی بھی آواز سنی ہے. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ سب کیا معاملہ ہے. ابو نے یہی کہا کہ ہم لوگوں نے تو گھر خالی کروا دیا ہے اور گھر خالی ہے، باہر سے بھی تالا لگا ہوا ہے، آپ گیٹ بھی چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی لے جا کر دکھا سکتا ہوں، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں رات کو بھی سارا اس گھر کو چیک کرتا رہا ہوں، وہاں پر مسلسل عورتیں بولتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں. چھت پر میں کسی عورت کو دیکھتا ہوں، کبھی وہ ایک گرل پر کھڑی ہوتی ہے، کبھی وہ چل پھر رہی ہوتی ہے، بال اس کے کھلے ہوتے ہیں اور اتنی رات کا ٹائم ہوتا ہے. ابو کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا کہ کوئی یہ جنات وغیرہ کا نہ کام ہو. ابو کے ایک دوست تھے، ابو نے ان سے بات کی، ان کے ایک جاننے والے تھے، وہ عامل تھے، ان چیزوں کو جانتے تھے. وہ ان کو لے کر ہمارے گھر آ گئے. ابھی تک بھی اس کمرے کو نہیں کھولا گیا تھا. جب ابو کے ساتھ وہ لوگ وہاں پر گئے، اس گھر میں جاتے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر بہت سا جنات کا بسیرا ہو چکا ہے. ہم لوگوں نے تو یہ سنا تھا کہ جو گھر ویران ہو، جو گھر بند ہو، وہاں پر جنات ہوتے ہیں. پھر یہاں پر تو پوری ایک فیملی آباد تھی، پھر اس گھر میں جنات کیسے ہو سکتے تھے. ہم لوگوں کے پورشن میں کوئی ایشو نہیں تھا. وہ لوگ اس کمرے کی طرف جیسے جس پر شک تھا اس کمرے کے پاس گئے. جب اس کمرے کا وہ تالا، وہ جو ابو نے جب توڑنا چاہا تو انہوں نے منع کر دیا کہ اس کو توڑنا نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ کسی غیر مرئی مخلوق کا کام ہے. انہوں نے کچھ 2-3 رنگ کے دھاگے منگوائے، ان کے اوپر کچھ پڑھ کے اس تالے کے اوپر وہ باندھتے گئے، ساتھ ساتھ پڑھتے گئے، ساتھ ساتھ باندھتے گئے. جیسے انہوں نے وہ آخری دھاگا لپیٹا، وہ تالا اپنے آپ کھل گیا، چابی کے بنا کھل گیا. وہ کیسے کھلا؟ شاید وہ عامل تھے. جیسے اس کمرے کا دروازہ کھولا گیا، اس کمرے کے اندر بے تحاشا چیزیں تھیں جن پر وہ لوگ کالا جادو کرتے تھے. وہاں پر اگربتیاں پڑی ہوئی تھیں، وہاں پر مختلف قسم کے وہ عطر پڑے ہوئے تھے. اس کے ساتھ اس طرح کی کچھ گڑیاں رکھی ہوئی تھیں جن کے اوپر بہت زیادہ سوئیاں لگائی ہوئی تھیں. بہت کچھ ہمیں وہاں سے ملا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فیملی یہاں پر رہ کر گئی ہے وہ 2 سال مسلسل یہاں پر کالا جادو کرتے رہے ہیں. وہ کالا جادو ان سے ٹھیک طرح سے ہوا نہیں، یا جو بھی ان کے ساتھ معاملات بنے ہیں وہ جنات یہاں پر حاوی ہو چکے ہیں جس کا وہ لوگ کالا جادو کرتے تھے. کیونکہ جب ان لوگوں نے وہ گھر چھوڑا تھا، ان کی ایک بیٹی بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی. امی اکثر پوچھتی تھیں کہ آپ کی بیٹی کو کیا ہے. وہ بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، کبھی اس کو کسی ہاسپٹل میں لے کر جاتے تھے، اس کی بیماری کی ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تب ہم لوگوں کو یہ پتہ چلا شاید وہ جو کالا جادو کرتے تھے وہ ان سے الٹا ہو گیا، ان کی بیٹی پر چلا گیا، یا جو بھی ہوا پتہ نہیں وہ لوگ کہاں گئے کہاں نہیں گئے. وہ جو عامل تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جنات کا پورا خاندان ہے، جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ یہاں پر حاوی ہو جاتے ہیں. اس گھر کو اتنی جلدی ہم لوگ جنات سے خالی نہیں کروا سکتے، یہ آہستہ آہستہ ہی ہوگا. تقریباً 1 سال لگا. وہاں پر بہت سے تعویذ کیے گئے، بہت سے عامل حضرات کو ہم لوگوں نے بلایا، وہ جنات وہاں سے نہیں جاتے تھے. اتنا ہم لوگوں نے انویسٹ کیا. ہم لوگوں کا وہ جو گھر تھا وہ گھر ویران ہو گیا، بند ہو گیا. نہ تو وہاں پر کوئی آباد ہو سکتا تھا، نہ ہی کوئی رہ سکتا تھا. جو بھی اس گھر کو رینٹ پر لیتا تھا وہاں پر 2-3 ماہ کے بعد وہ لوگ چلے جاتے تھے. ہم لوگوں نے بہت لاس اٹھایا، لیکن ہم لوگ ایک طرف سے اللہ کا شکر بھی ادا کیا کہ بالکل ہم لوگوں کا گھر ساتھ تھا، ہمیں انہوں نے کوئی نقصان نہیں دیا. لیکن ہم لوگوں کا وہ جو گھر تھا وہ
بالکل ختم ہو گیا، کھنڈر بن گیا، کیونکہ وہاں پر کوئی رہتا ہی نہیں تھا اور ہم لوگ تو وہاں پر خود نہیں تھے رہتے. پھر ہم لوگوں نے وہ دونوں پورشن ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ بھی ہم لوگوں نے سیل آؤٹ کر دیا. یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عثمہ آپ کا. اس طرح جو لوگ بھی اللہ کے احکامات کو رد کر کے ایسے کام کرتے ہیں، کالے جادو کرتے ہیں، ان چیزوں میں جاتے ہیں، جادو ٹونے کرتے ہیں، وہ خود تو نقصان اٹھاتے ہی اٹھاتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو بھی نقصان دے جاتے ہیں. اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھا کریں اور اللہ سے دعا مانگا کریں. آپ لوگ جو بھی مانگیں گے آپ کو ضرور ملے گا. کبھی بھی کسی کو نقصان پہنچانے کا مت سوچا کریں. جو کسی کے لیے برا سوچتے ہیں ان کا برا پہلے ہو جاتا ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنی خوفناک کہانیاں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. جو لوگ میرے چینل کو وزٹ کر رہے ہیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. یہاں پر آپ کو ایسی ہی خوفناک کہانیاں سننے میں ملیں گی. نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے نہیں کیا وہ بھی ہارر سٹوریز بہت اچھی اپلوڈ کر رہی ہیں. نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ. جہاں رہیں خوش رہیں. اپنی ہوسٹ نوشین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.